سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی مزار یا کسی پیر کو سجدہ کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ سجدہ دو اعتبار سے کیا جائے گا، مزار کو یا پیر کو۔ اگر تو عبادت سمجھ کر کسی زندہ شخص، پیر کو یا کوئی اور ہو، یا قبر کو کیا جائے تو یہ تو کفر ہے، اور اس سے انسان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے تجدید ایمان ضروری ہے، اور پھر اس کا نکاح بھی دوبارہ پڑھا جانا ضروری ہے، ورنہ اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں رہے گا، چونکہ درمیان میں جو ہے وہ کفر واقع ہو گیا ہے۔ اور دوسری صورت سجدے کی یہ ہے کہ صرف اس کی تعظیم اور تحیہ کے طور پر انسان اس کو سجدہ کرے، چاہے قبر ہو، چاہے مزار ہو، یا کوئی زندہ شخص ہو، تو یہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ اب سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام سے کئی بار صحابہ نے اجازت چاہی تھی کہ ہمیں آپ سجدہ کرنے کی اجازت دیں، جو سب سے بڑے پیر اور شیخ اور مرشد ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دی تھی، اور بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا سجدہ بندگی کی نیت سے ہو تو وہ تو بالاتفاق کفر کا ہے، اور اگر تعظیم تحیہ کی نیت سے ہو تو وہ حرام ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شیوخ کو، ایسے پیروں کو، اپنے مریدین کو یا جاہل لوگوں کو ضرور سمجھانا چاہیے، اور انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے کہ آپ کو ایسا قطع نہیں کرنا چاہیے۔ باقی تعظیم کے، محبت کے جو انداز جو حدیث کے اندر بیان ہوئے، یا جتنا علماء اور فقہاء نے ہمیں اجازت دی، اسی کے دائرے کے اندر رہ کر ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، تو ہم جو ہے وہ حرام کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، غلط اور ناجائز کام سے ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے ذوق کو، اپنی طبیعت کو شریعت کے اوپر حاوی کریں گے تو یقیناً یا تو پھر حرام کی طرف جائیں گے یا پھر کفر کی طرف جائیں گے۔ لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔